بہار مجلس کے صدر اختر الایمان صاحب، معزز قائدین مجلس، حضار حاضرین جلسہ، اے اہل قرت چھیڑو نہ ہم اہل چمن کو، اے اہل قرت چھیڑو نہ ہم اہل چمن کو، الجھے ہیں جو ہم سے وہ پریشان رہے ہیں۔ وہ مرد مجاہد تھے جو کردار کے غازی، اس دور میں ایسے کہاں انسان رہے ہیں۔ غربت ہی مٹی ہے نہ مساوات ہی آئے، گلچی سبھی وعدے تیرے بے جان رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے 3 اراکین اسمبلی مہاراشٹر مالیگاؤں اور دھولیا اور بہار سے کشن گنج سے منتخب ہوئے۔ میں بارگاہ خداوند قدوس میں حضیت تشکر پیش کرتا ہوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے 44 حلقوں کے رائے دہندگان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے 2015 میں جن ریاستوں میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا اور جہاں پر ہم نے الیکشن میں حصہ لیا، وہاں سے ہم کو کامیابی ملی، اور یہ حسن اتفاق ہے۔ پہلی مرتبہ 2015 میں مہاراشٹر اسمبلی میں مجلس کے 2 اراکین منتخب ہوئے، اور پہلی مرتبہ بہار میں 2019 میں 1 رکن اسمبلی مجلس کے منتخب ہوئے، اور 2019 میں مہاراشٹر اسمبلی میں 2 اراکین اسمبلی مالیگاؤں اور دھولیا سے منتخب ہوئے۔ یہ پہل ہے، آغاز ہے، اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے۔ حیدرآباد میں 1960 سے آج تک ایوان بلدیہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی چلتی آ رہی ہے۔ جب کبھی بھی انتخابات ہوتے کارپوریشن کے تو مجلس اتحاد المسلمین شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 1960 سے 2019 تک مسلسل اپنے نمائندے ایوان بلدیہ میں بھیجتی جا رہی ہے۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا 1986 میں حیدرآباد کی بلدیہ پہ مجلس کا قبضہ ہوا، 5 سال ہمارا اقتدار بلدیہ پر تھا، تو سب سے زیادہ نمایاں ترقیاتی کام، ڈیولپمنٹ کے کام مجلس اتحاد المسلمین نے انجام دیے۔ 1962 سے لے کر آج تک آندھرا پردیش کی اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین مسلسل کامیاب ہوتی رہی۔ تلنگانہ اسمبلی میں 5 سال سے اور آندھرا اسمبلی کو ملا کر 57 سال سے ایوان اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی چلتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے 2012 میں حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کی قیادت میں آندھرا کی اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے 50 سالہ جشن منایا۔ آندھرا کی اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کی 50 سالہ جشن ہم نے منایا، اور پوری اسمبلی میں تمام جماعتوں کو مدعو کیا زہرانے پر، اور تمام نے آ کر قائد مقننہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کو اور نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ 50 سال کا ایک طویل عرصہ ایوان اسمبلی میں گزارے، اور ایوان اسمبلی میں ہم نے جشن منایا۔ آج ایوان اسمبلی میں تلنگانہ میں 5 سال مکمل ہوئے۔ اس طریقے سے اس اسمبلی میں 57 سال سے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی نمائندگی کرتی چلی آ رہی ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جس ایوان میں مجلس کے نمائندے پہنچ جاتے ہیں، تعداد گھٹتی نہیں بلکہ تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک MLA ایوان اسمبلی میں سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی منتخب ہوئے، اس کے بعد 3 MLA ہوئے، 5 ہوئے، 7 ہوئے، 4 پارلیمنٹ کے الیکشن ہم نے لڑکے ہارے، 5ویں الیکشن میں ہم نے کامیابی 1984 میں حاصل کی،
تو 34 سال سے ایوان پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین نمائندگی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایوان اسمبلی میں 57 سال، ایوان پارلیمنٹ میں 34 سال سے مجلس کی نمائندگی ہے، اور ہماری تعداد گھٹتی نہیں۔ سالار ملت تنہا رکن پارلیمنٹ تھے، اس کے بعد نقیب ملت تھے، اور آج نقیب ملت کے ایک بازو کی حیثیت سے صدر مجلس مہاراشٹرا جناب امتیاز جلیل صاحب ہیں۔ کسی ایوان میں بھی ہو، ہم جاتے ہیں تو ہماری تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، گھٹتی نہیں۔ اور مجھے یقین ہے مستقبل کے دیگر ریاستوں کے انتخابات میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنا کھاتہ کھولے گی، یقیناً کھولے گی۔ آج ہندوستان کے کونے کونے سے اقلیتوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف اور نقیب ملت تصرف الدین اویسی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ہم کو یقین ہے کہ ہماری آواز مزید مؤثر ہوگی اسمبلیوں میں، اور مزید اضافہ ہوگا پارلیمنٹ میں، اور اس طریقے سے کاروان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بہرحال مجلس اتحاد المسلمین اقلیتوں کے، پسماندہ طبقات کے، مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرنے میں ایوانوں میں اپنی ایک منفرد انداز سے ریکارڈ رکھتی ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ جس مسئلے میں مجلس اتحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے تو اس مسئلے کی یکسوئی کرنا، اور یکسوئی کرنے پر حکومت مجبور ہو جاتی ہے۔ آج الحمدللہ مہاراشٹرا کے 2 رکن اسمبلی جناب مفتی صاحب اور فاروق صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مالیگاؤں کے اور دھولیا کے رکن اسمبلی نہیں رہے، بلکہ پوری مہاراشٹرا کے دلتوں کے، مسلمانوں کے لیے آپ آواز اٹھا کر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں 4 چاند لگا دی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے آئی ہے، اور آج کے دور میں تو مظلوموں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا، کیونکہ ظلم میں جب اضافہ ہوتا ہے مظلومیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہم کو یقین ہے یہ ظلم ختم ہوگا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے جس وقت نگاہ مظلومی بے خوف و خطر ہو جاتی ہے، صدیوں کی بنائی سلطانی صبح زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے مظلوموں کے مسائل کو ایوانوں میں پیش کرنا اور بے باکی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نقیب ملت ایک بے باک قائد، یقیناً بے باک قائد، لیکن ذرا غور کیجئے مجلس اتحاد المسلمین ابتدا سے لے کر آج تک اس کی قیادت کا جائزہ لیں آپ، تو ہماری قیادت ہمیشہ بے باک رہی، اقتدار سے ڈرنے والی قیادت نہیں رہی، جیلوں سے خوف کھانے والی قیادت نہیں رہی، اور لوگوں سے مرعوب ہونے والی قیادت نہیں رہی۔ یہ قیادت بے باک رہی، اور ساتھ ساتھ یہ قیادت بے باک بھی ہے، بے داغ بھی ہے، بے باک بھی ہے اور بے داغ بھی ہے۔ کوئی داغ اس قیادت کے دامن پر کوئی لگا نہیں سکتا، اور یہ قیادت کی کامیابی کی علامت ہے 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 60 سال سے بے باکی کے ساتھ اور اپنے دامن کو بے داغ رکھ کے قیادت کرنا، یہ غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے فخر ہے میں اس جماعت سے وابستہ ہوں جس جماعت کے صدور، جس جماعت کے صدر نقیب ملت تصرف الدین اویسی صاحب انتہائی بے باک اور نڈر قائد ہے اور بے داغ قائد ہے، اور جس کے پاس صرف خدا کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے۔ آج جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے ملک میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم پر طنز کرتے تھے، تانے لگاتے تھے، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین از نیا پلتا بارکس کہنے والوں، آج مجلس کی مقبولیت، اس کی کامیابی کو دیکھو۔ بڑے بڑے دانشوروں
بڑا گھمنڈ تھا اپنے دانشوری پر، تنقیدیں کرتے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین چھوٹی جماعت محدود حلقوں میں کام کرتی ہے، لیکن آج دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک لامحدود جماعت تسلیم کی جانے لگی۔ جہاں کے بھی لوگ آواز دیتے ہیں، نقیب ملت ان کے درمیان ہو جاتے ہیں ان کے مسائل کے لیے۔ یہ ایسی جذبہ کہ ہمیشہ اپنے لیے دوسروں کے لیے کام کرنا، مہاراشٹر کے 44 حلقوں میں جو محنت، جو کاوشیں نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے کی ہے، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہماری اتنی بڑی کامیابی محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ، صدر جلسے کا کے لیے ڈائس پہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج مہاراشٹر اور بہار میں کامیابیاں ہم کو اچانک نہیں ملی۔ ہم نے وہاں پر کام کیا، وہاں پبلک سے عوام کے مسائل کو حل کیا۔ بہار میں سیلاب آیا تو نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے لاکھوں روپے کی دوائیں اور لاکھوں روپے کی امداد کی تقسیم کی۔ جس وقت یہ تقسیم کیا گیا تھا، نہ ہمارا کوئی ایم ایل اے تھا، نہ ہمارا کوئی رکن پارلیمنٹ تھا، نہ ہمارا کوئی کارپوریٹر تھا، لیکن بہار کی سرزمین سے، خصوصاً کشن گنج کے علاقوں سے ہمیشہ جب کبھی بھی وہاں کے لوگ پر مصیبت آتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ان کے درمیان پہنچ جاتی ہے۔ مہاراشٹر کا وہ علاقہ جہاں سے مفتی صاحب منتخب ہوئے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر مالیگاؤں کے بنگلاس میں سب سے پہلے نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں دورہ کیا اور وہاں اپنی جماعت کی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ کئی سال پہلے جس کاموں کا آغاز ہوا، آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نکلا۔ مالیگاؤں اور دھلیا سے ہمارے اراکین منتخب ہوئے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت کو مضبوط کیجئے، مستحکم کیجئے، مسائل کو حل کروانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ ہمارے اراکین اسمبلی کو، بہار کے اور مہاراشٹر کے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عوام میں بہتر کارکردگی کے ساتھ مجلس کے نام کو روشن کریں گے، عوامی مسائل کو حل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔